بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا موضوع یہ ہے کہ عمران خان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس نے برطرفی کے بعد یا حکومت سے فارغ ہونے کے بعد جو بیانیہ ترتیب دیا ہے وہ کیا ہے، اور اس کی تفصیلات اس بیانیے کی یا خلاصہ کہہ لیجئے جو نکات ہیں وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لوگوں ہی کی توسط سے ملے ہیں۔ عمران خان نے ڈسکس کیا ہوگا اور پارٹی کے اعلیٰ حلقوں میں وہاں سے پھر بات نکلی اور یہاں تک پہنچ گئی، اور اس کی تصدیق ان لکھاریوں سے ہوتی ہے اور ان تجزیہ کاروں سے ہوتی ہے جو عمران خان کے پے رول پر ہیں اور اربوں پتی ہیں ماشاءاللہ۔ پتہ نہیں کیسے یہ اربوں پتی ہو گئے، اور ان کے کالموں سے، مضامین سے اور ولاگ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کیا بیانیہ عمران خان نے اپنانا ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ اس بیانیے کو عوام تک پہنچانے کے لیے اسے فرصت اور ماحول ملے گا یا نہیں، اس پر بات ہوگی۔ اور اس سے پہلے یہ مختصر طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے یہ جو آرڈیننس جاری کیا ہے فیک نیوز کے حوالے سے، ظاہر ہے یہ اس نے ایک جگہ گیری سے، غنڈہ گردی سے کام لیتے ہوئے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے یہ قانون نافذ کیا ہے۔ اس قانون کی پارلیمنٹ سے منظوری لازمی ہے، لیکن یہ آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے جو ایوب خان کے زمانے میں ایک ڈیفنس آف پاکستان رولز ہوا کرتا تھا، اس کے تحت جس کو چاہے جب چاہے پکڑ کر جتنی مدت کے لیے اندر کر دے اور جو چاہے سزا سنا دے، اس طرح کا قانون تھا، اور یہ وہی قانون اس نے پھر سے نافذ کر دیا ہے۔ اس کی مزاحمت ہوگی اور یہ کارگر بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس میں لوگوں کو پکڑ دکڑ کر یہ 5 سال کی سزائیں سنانے کا ان کا ارادہ ہے، یہ ارادہ پورا ہوتا ہے یا نہیں یہ اللہ جانتا ہے، اور مجھے تو نہیں لگتا کہ ان کا یہ ارادہ پورا ہوگا۔ کچھ کو پکڑ لیں گے اور مار پیٹ کریں گے، جس طرح محسن بیگ کو مارا ہے انہوں نے، بہت زیادہ مارا، اس کی تحقیقات بھی ہو رہی ہے اور وہ تحقیقات ان کے گلے بھی پڑنے والی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ فیک نیوز تو آج ہی وزیر خزانہ نے پھر چلائی ہے۔ مثلاً اس نے کہا کہ پاکستان دنیا کا سب سے سستا ملک ہے، جبکہ عالمی سرویز کے مطابق آپ اگر دیکھیں چیک کریں تو پتہ چلے گا کہ پاکستان دنیا کے 3 مہنگے ترین ممالک میں شامل ہے، یعنی تیسرا مہنگا ملک، اور اگر ترکی کو نکالتے جہاں مہنگائی میں کنٹرول آیا ہے اور کچھ شرح کم ہوئی ہے، تو پاکستان دوسرا مہنگا ملک بنتا ہے۔ انہوں نے پاکستان کو سب سے دنیا کا سستا ملک قرار دے دیا۔ یہ فیک نیوز ہے، اور یہ وہ فیک نیوز ہے جو اس سے پہلے عمران خان کو 4-5 مرتبہ اپنی تقریروں میں دہرا چکا ہے۔ ان کی تو خیر ہر روز ہی ایک نہ ایک بلکہ ایک سے زیادہ فیک نیوز یہ چلاتے ہیں، اور اگر یہ 3.5 سال اگر گنے جائیں تو میرے خیال ہے اگر ہر روز انہوں نے جو فیک نیوز چلائی ہے تو 1,500 فیک نیوز یہ اب تک چلا چکے ہیں، اور ہر روز چلاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی فیک نیوز تو وہ ہے کہ جس میں عمران خان نے کہا تھا کہ نواز شریف 300 ارب روپے اس ملک کا چوری کر کے ملک سے باہر لے گیا۔ حکومت میں آنے کے باوجود اس چوری کا ایک بھی ثبوت کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا، یہاں تک کہ نواز شریف کو جس مقدمے میں سزا سنائی گئی ہے وہ بھی کوئی اسپیسیفک مقدمہ نہیں تھا، کسی متعین رقم کا کرپشن کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ چونکہ اثاثے جو ہیں وہ بظاہر آمدنی سے زیادہ ہے اور آمدنی کا تعین تھا، نہ اثاثوں کا تعین، سزا سنانی تھی، سنا دی گئی، اور وہ سب کو پتہ ہے کہ کیا قصہ تھا، اس کہانی کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، وہ ابھی تاریخ میں لکھی جا چکی ہے۔ اور جب یہ دور ستم اپنا آخری سانس لے گا تو اس کے بعد بہت کچھ سامنے آئے گا، ایسا کچھ سامنے آئے گا کہ لوگ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ تو لیکن اس فیک نیوز کا کیا ہے جو یہ بلکہ 4 سال سے یہ دہرائے چلے جا رہے ہیں کہ 300 ارب کی چوری ہو گئی۔ اگر کوئی ثبوت نہیں ہے تو کیا یہ فیک نیوز نہیں ہے؟ کیا یہ الزام تراشی نہیں ہے؟ کیا یہ حد تک عزت نہیں ہے؟ اور یہ خود عمران خان نے منڈی بہاؤدین کے فلاپ شو میں زبردستی لائے گئے، اغوا کیے گئے ہجوم کے سامنے تقریر کرتے ہوئے اپوزیشن کو گالیاں دی، مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہا، کیا یہ حد تک عزت نہیں ہے؟ اس طرح کی بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن ان کو چھوڑتے ہیں، اس مطلب کی طرف آتے ہیں کہ کیا اس کا ایجنڈا ہے، یعنی یہ پبلک میں آ کر کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ سوال بعد میں صحیح کہ پبلک میں کیسے آئے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے یہ طے کیا ہے کہ میں عوام کو ریلیف دینا چاہتا تھا، لیکن مافیاز نے میرے خلاف گٹھ جوڑ کیا اور ان کے پیچھے نواز شریف بیٹھا تھا، اور نواز شریف ان مافیاز کی ڈورے ہلا رہا تھا۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے۔ عوام کو ریلیف جو اس نے دیا وہ آپ کے سامنے، یعنی مافیاز پر الزام لگا کر جو اس نے کیا ہے وہ اتنا دکھ دینے والا ہے کہ ہر روز ریکارڈ تعداد میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اور کرائم کتنا بڑھ گیا ہے۔ کل کراچی میں ڈاکوؤں نے ایک مصروف شاہراہ پر ناکہ لگایا اور آدھے گھنٹے کے اندر 100 راہگیروں کو لوٹ کر فرار ہو گئے،
اور وہاں کراچی کے ایک رپورٹر صاحب بتا رہے تھے کہ بہت سارے لوگ بے روزگاری کی وجہ سے ڈاکو بن گئے ہیں۔ وہ ڈاکو بننا ان کا جرم ہے جس کی کوئی معافی نہیں، لیکن اس کو ان لوگوں کو جرائم کی رستے پر آنے پر کس نے مجبور کیا؟ ظاہر ہے یہ عمران خان کی حکومت ہے، اور یہ الزام لگا رہا ہے کہ ماضی کی حکومتوں اور مافیاز کی وجہ سے، جبکہ مافیاز ساری دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ جتنے بھی مافیاز ہیں سارے عمران خان کے چندہ دہندگان ہیں، جن کو ATM مشین کہا جاتا ہے، چاہے وہ شوگر کا مافیا ہو، چاہے وہ دواؤں کا مافیا ہو، چاہے وہ آٹے کا مافیا ہو، چاہے وہ کھاد کا مافیا ہو، چاہے وہ LNG کا مافیا ہو، گیس، بجلی، ہر شعبے میں جو ڈکیتیاں ماری گئی ہیں اور جس طرح عوام کو مہنگائی کے عذاب میں دوزخ میں ڈالا گیا ہے، وہ سارے عمران کی کابینہ میں لوگ بیٹھے ہیں، یا کابینہ سے اگر باہر ہیں تو عمران خان کے ساجھیدار ہیں، اور ان میں وہ عارف نقوی بھی ہے کہ الیکٹرک کا، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں۔ بحریہ ٹاؤن والا ہے جس کے بارے میں آپ نے سنا کہ لندن سے جو بلیک منی اس نے وہاں بھیجی تھی، برطانیہ کی عدالت نے وہ ضبط کر لی، اور برطانیہ کی حکومت نے پھر وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو دے دی، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے شہزاد اکبر کے توسط سے وہ رقم پھر سے ملک ریاض کے حوالے کر دی۔ اس طرح کی ڈکیتیوں کی ایک لمبی تاریخ ہے جو عنقریب سامنے آنے والی ہے۔ تو ایک تو یہ اس کا جو یہ موقف ہے، ظاہر عوام پہلے ہی مرحلے میں مسترد کر دیں گے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ پھر عمران خان کو ٹی وی پر بٹھایا جائے اور اس کے سامنے شک وار بحث کی جائے، جو یہ دعوے کرے یا جو یہ عذر پیش کرے ان سب کا اسے جواب دیا جائے۔ اس کے بیانیے کا دوسرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے امریکہ پسند نہیں کرتا تھا، ظاہر ہے بائیڈن نے اس کو ابھی تک فون نہیں کیا۔ بائیڈن سے فون کرانے کے لیے اس نے عمران خان نے جو منت ترلے کیے ہیں وہ اخبارات میں بھی چھپ چکے ہیں اور ٹی وی پر بھی نشر ہو چکے ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس نے بائیڈن کے بہت زیادہ منت ترلے کیے، اور بائیڈن نے فون نہیں کیا۔ وہ اس کو جواز بنائے گا کہ امریکہ میرے خلاف تھا، جس طرح بھٹو صاحب نے اپنی حکومت کے آخری دنوں میں الزام امریکہ پر لگایا تھا۔ لیکن بھٹو صاحب نے جو الزام لگایا تھا اس کے پیچھے ایک حقیقت تھی۔ بھٹو صاحب کی آزاد خارجہ پالیسی تھی، امریکہ اس کو پسند نہیں کرتا تھا، اور پھر اس کو بھٹو کو پھانسی دے دی گئی اسی جرم میں اور اسی طرح کے دوسرے کاموں کے جرم میں۔ لیکن عمران خان نے تو امریکی ایجنڈا پورا کیا ہے۔ بائیڈن نے فون جو نہیں کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ عمران خان کو پسند نہیں کرتا۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ڈیموکریٹک پارٹی کی ایڈمنسٹریشن ہے، اور ڈیموکریٹک پارٹی کا ایک اصول ہے کہ غیر منتخب حکومتوں سے وہ بات چیت زیادہ نہیں کرتا اور ان کو لفٹ نہیں کراتا، اور امریکہ بائیڈن انتظامیہ اور ان کی پارٹی اور اس پارٹی کے اخبارات یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان منتخب حکمران نہیں ہے، یہ سلیکٹڈ ہے، اس لیے وہ اس کو لفٹ نہیں کراتا، ورنہ اس نے ایجنڈا امریکہ ہی کا پورا کیا۔ ٹرمپ تھا ریپبلکن جس کو ڈکٹیٹر پسند آتے ہیں، چنانچہ اس کو عمران خان بھی پسند تھا۔ اس نے عمران خان کو وائٹ ہاؤس میں بلایا، اور پھر مقبوضہ کشمیر کا معاملہ جس طرح نمٹا آپ نے دیکھا۔ یہ امریکی ایجنڈا عمران خان کے ہاتھوں پورا ہوا۔ سی پیک کو ختم کیا عمران خان نے امریکہ کے کہنے پر، امریکہ کے خوشنودی کے لیے، امریکہ کی رضا کے لیے، اور ٹھیک ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی تھی کہ سی پیک بنے، اور اسی کی وجہ سے جو نواز شریف کو نکالا گیا تو اس پر جو نواز شریف پر جو چارج شیٹ تھی، 4-5 بڑے بڑے الزام تھے، ان میں سب سے بڑا الزام یہ سی پیک کا تھا۔ الزام سے مراد یہ ہے کہ غیر اعلانیہ چارج شیٹ جس کا ذکر عدالت میں تو وہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر نواز شریف سی پیک نہ بناتے اور موٹر ویز نہ بناتے تو شاید نواز شریف کی کچھ معافی تلافی ہو جاتی۔ اسی طرح دوسرا اس سے ایک پہلے جو اس سے شروع ہوا تھا وہ رحیل شریف کا تھا کہ نواز شریف نے انکار کیا ایکسٹینشن دینے سے، تو اس نے رحیل شریف نے ایک تو وہ ڈان لیکس نکال لیا اور پھر دھرنا کرا دیا اور پھر پاناما لیکس نکال دیا، جس کو پھر بعد میں آنے والوں نے آگے اچک لیا، کیونکہ نواز شریف کا ایجنڈا ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا، ان کے مقاصد اور ان کے مفادات پر ضرب لگاتا تھا۔ سارے فہرست میں یہی باتیں تھیں، ورنہ جہاں تک ڈان لیکس کا معاملہ ہے اور انڈیا کا معاملہ ہے تو وہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہماری پالیسی بدل گئی ہے، اور جو نواز شریف چاہتے تھے کہ عزت آبرو کے ساتھ بھارت سے تعلقات اچھے رکھے جائیں، باہمی تجارت ہو، اور مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ اس طرح حل کیا جائے کہ دونوں ملکوں کی کچھ سیر رہ جائے اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کو بھی کچھ آزادیاں مل جائیں، وہ سارا ایجنڈا جو تھا نرم رو ایجنڈا وہ اس کو اٹھا کر پھینک دیا گیا، اور اس کی جگہ ایجنڈا یہ آیا کہ مقبوضہ کشمیر کو بھارت کے حوالے کر دیا جائے، بھارت کے آگے لیٹ جایا جائے، اور بھارت کو سپر پاور مان لیا جائے، اور بھارت سے 100 سال تک جنگ نہ کرنے کا اقرار کر لیا جائے، قول و قرار کر لیا جائے، اور افغانستان تک بھارت کو بنا کسی شرط کے رسائی دے دی جائے۔
یہ سارے وہ کام تھے کہ اگر نواز شریف کے دور میں ہوتے تو پاکستان اس طرح لیٹ ڈاؤن نہ ہوتا، بلکہ ایک کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ایک اچھی بہتر بارگیننگ کے ساتھ بھارت کے ساتھ یہ معاملات ہوتے، اور مقبوضہ کشمیر کی حیثیت بھی وہی رہتی جو پہلے تھی، جو عمران خان کی وجہ سے ایک ملی بھگت کے طور پر ختم کر دی گئی۔ تو چنانچہ عمران خان کے پاس یہ بات بھی کرنے کے لیے وزن نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ اب کہے گا جو سننے میں آیا ہے کہ میں تو چین سے تعلقات بڑھا رہا تھا، اس لیے امریکہ نے مجھے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ حالانکہ چین اس کو پسند نہیں کرتا۔ چین کے دورے میں آپ نے دیکھ لیا، چین نے ان کا دورہ شروع ہونے سے پہلے ہی ان کو بتا دیا تھا کہ بھائی قرضہ ورضہ کچھ نہیں ملنا، قرضے کی بات مت کرنا۔ چنانچہ جس تم تراک اور دھوم دھڑلے سے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم چین سے $3 ارب لیں گے اور 1 ارب ازبکستان سے لیں گے اور 1 ارب روس سے لیں گے، تو وہ جناب وہاں جا کر ان کی پھر جرت ہی نہیں ہوئی کہ قرض چندہ مانگ سکے۔ اور جس طرح استقبال کے حوالے سے عمران خان کی گت بنائی چین والوں نے، وہ بھی آپ کے سامنے 1 to 1 ملاقات کا خواب جو تھا وہ خواب ہی رہا، اور بعد میں بھی جو کچھ ہوا کوئی مشترکہ اعلامیے میں کچھ بات سامنے نہیں آئی، اور ایک ناکام ترین دورے کو اس نے کامیاب بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کوشش ناکام رہی۔ تو یہ چین کا جو معاملہ ہے یہ بھی اس کی دلیل جو ہے وہ نہیں چلے گی، کچھ دوسری باتیں بھی ہوگی اور اس پر انشاءاللہ کسی دوسری نشست میں بات ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ عوام کے سامنے پلیٹ فارم کیا ہوگا۔ پلیٹ فارم ظاہر عوامی جلسے ہوں گے، لیکن وہ ساری سہولتیں جو اسے ماضی میں میسر رہی ہیں وہ سہولتیں اب اسے نہیں ملیں گی۔ ماضی میں دیکھیے قصے بہت لمبے ہیں، جنرل پاشا صاحب تھے، ظہیر الاسلام صاحب تھے، اور وہ ان کا جس طرح کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے جلسوں میں لوگوں کو دور دور سے لایا جاتا تھا، ریاستی اخراجات کے بل بوتے پر ہزاروں لاکھوں لوگ پہنچائے جاتے تھے۔ پھر جب اس کی وہ بھی مرحلہ بیت گیا اور اس کے جلسوں میں لوگوں نے آنا کم کر دیا، تب بھی ایک حکم تھا ٹی وی چینلز کو کہ اگر عمران خان کے جلسے میں خالی کرسی ہو تب بھی آپ نے یہ خبر نشر کرنی ہے کہ جلسے میں لاکھوں افراد تھے۔ یہ ساری سہولتیں اسے نہیں ملے گی اب، اور نہ ہی ٹی وی کو کوئی حکم آئے گا، اور نہ ہی وہ لاکھوں افراد یا ہزاروں افراد ملارے پاکستان کے جلسے میں 1 لاکھ آدمی اس کو فراہم کیے گئے تھے۔ یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں، وہ ساری سہولتیں ختم۔ اور پھر اس کے علاوہ اس کے جلسوں میں رونق میلے کی ایک صورتحال ہوا کرتی تھی، فنکار اور فنکارائیں اور کلاکار اور کلا بند ہر قسم کے لوگ انٹرٹین کرنے کے لیے موجود رہتے تھے، جس پر مذہبی حلقوں نے اعتراضات بھی کیے تھے، لیکن چلیے ہم اسے اس بحث میں نہیں پڑھتے مذہبی اور لبرل کی۔ ہم کہتے ہیں وہ بہت اچھے لوگ تھے، فنکار، وہ ناچنے والے ناچنے والیاں بہت اچھی باعزت معزز لوگ تھے، ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ سہولت بھی اب میسر نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ عمران خان کو ایلیٹ کلاس لائی تھی اپنے مفادات کے طویل المیاد اور قلیل المیاد دونوں ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے، اور ٹھیک ہے اس نے عمران خان نے ان کے مقاصد پورے بھی کیے۔ مقصد یہ تھا کہ مڈل کلاس کو ختم کر دیا جائے تاکہ ایلیٹ کلاس کے لیے خطرہ باقی نہ رہے۔ ایلیٹ کلاس نے ہر دور میں مڈل کلاس کو خطرہ مانا ہے، کیونکہ یہ مڈل کلاس ہی ہے جو سڑکوں پر آتی ہے، اور چنانچہ عمران خان نے یہ مقاصد پورے کیے، مڈل کلاس اب جو ہے وہ برائے نام رہ گئی ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ عوام کی طرف سے جو رد عمل آیا ایلیٹ کلاس کو، اس کی توقع نہیں تھی۔ ایلیٹ کلاس اب اخلاقی بنیادوں پر بہت کمزور ہو چکی ہے، ڈیفینس پر جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ملکی معیشت کا اس نے جس طرح تیز رفتاری سے خاتمہ کیا، اس کی وجہ سے ایلیٹ کلاس کے مالی مفادات بھی متاثر ہوئے۔ چنانچہ ایلیٹ کلاس اب اگرچہ پسند نہیں کرتی ہے وہ نواز شریف کو، کسی کو، نواز زرداری کو، فضل الرحمان کو، کسی کو پسند نہیں کرتی، لیکن ایلیٹ کلاس کے مفادات کو جس طرح اس نے تباہ انڈائریکٹ معیشت کے ذریعے ایلیٹ کلاس کے مفادات کو بھی نقصان پہنچایا ہے، یعنی ان کے مفادات پورے کرتے کرتے یہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ ان کا دامن اسی آگ میں جلنے لگا جو انہوں نے اہل وطن کے لیے لگائی تھی۔ تو ایلیٹ کلاس جو ہے اب اس کے لیے اس میں اتنی ہمت نہیں ہے اخلاقی بنیادوں پر کہ پہلے کی طرح اس کی حمایت کے لیے آئے۔ وہ اس کی دشمن اب بھی نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہمت نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ اڈا پڑاڑ پر انہوں نے رائیونڈ کا یہ محاصرہ کرنے کی ایک دھمکی دی تھی، اور اس کے بعد پھر اڈا پڑاڑ پر جلسہ کر کے چلے گئے تھے۔ اس جلسے کے لیے انہوں نے پورے پاکستان سے ایلیٹ کلاس کو بلایا تھا۔ تو جناب والا اگر آپ کو یاد ہو تو اس جلسے میں میلوں میل تک 4-4 5-5 کروڑ روپے کی گاڑیاں
खड़ी हुई थी कतार दर कतार। ऐसे लगता था जैसे दुनिया में कीमती कारों का आलमी मेला है। पूरे पाकिस्तान से एलीट क्लास पहुंची थी, कराची से भी, पेशावर से भी, कोयटा से भी, मुल्तान से भी। और ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा एलीट क्लास इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर में रहती है। और सबसे ज़्यादा इन्हीं शहरों से लोग आए थे बड़ी बड़ी कारें लेकर। कोई कार, चंद लाख वाली कार तो इसमें नज़र ही नहीं आती थी। सारी कारें करोड़ों रुपए मालियत की और एक से एक मॉडल की इम्पोर्टेड। तो वो इनकी एलीट क्लास की दौलत का सबसे बड़ा मुजाहरा था जो तारीख में कभी इससे पहले नहीं हुआ, ना अमेरिका में, ना रूस में। रूस तो खैर इसमें एलीट क्लास का तस्वर ही और है। ना अमेरिका में, ना बरतानिया में, ना जापान में, ना किसी और सरमायादाराना मुल्क में एलीट क्लास ने अपनी दौलत का इतना बड़ा मुजाहरा कभी नहीं किया था जितना वो रायवंड अड्डा प्लाट पर किया था। और ये वही मुजाहरा था जिसमें शेख रशीद ने कहा था कि आग लगा दो, जला दो, हर चीज़ को तबाह कर दो, मार दो, मर जाओ। और इस पर अमल भी वो कर सकते थे, लेकिन बहरहाल बवजूह वो जलसा अड्डा प्लाट से वापस चला गया, रायगढ़ तक नहीं गया। तो अब ये सारी सहूलतें उसे मैसर नहीं होंगी, वो चीज़ें ऐसे नहीं मिलेंगी। इसे जो कुछ करना पड़ेगा अपने बलबूते पर करना पड़ेगा। और जब ये अपने बलबूते पर जलसा करेगा सरकारी इंतजामात और सरकारी सिक्योरिटी के बगैर, तो इसका जो हशर होगा वो अल्लाह माफ़ करे। और फिर नाजरीन ये भी सुना जा रहा है कि जब इसकी छुट्टी होगी तो इस पर मुकदमात के तहत इसकी और इसकी पार्टी के लोगों की गिरफ्तारियाँ होंगी। खैर वो अलग बात है, लेकिन गिरफ्तारियाँ तो होनी चाहिए, मुकदमात चलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने संगीन जराइम का इर्तिकाब किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, बेमिसाल लूट मार की है। और आज की खबर, कल की खबर आपने अखबारात में देख ली होगी कि तारीखी रिकॉर्ड कर्जे लेने के बावजूद मईशी इनके ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम नहीं हो रहे। चुनाचे अब इन्होंने लोगों से उनके घरों में रखा हुआ सोना कर्ज पर लेने का फैसला किया। मुझे डर है कहीं ये आर्डिनेंस नाफज करके घरों से ज़बरदस्ती सोना ना निकाल ले। ये कर्ज नहीं है, ये डकैती होगी और ये डकैती मारना चाहते हैं। तो मतलब ये है कि ये मईशत का इन्होंने इस तरह पहिया जाम किया है कि रिकॉर्ड कर्जे लेने के बावजूद ज़र मुबादला के ज़खायर इस्तेहकाम में नहीं आ रहे। यानी वो रकम कहाँ जा रही है जो कर्जे लिए गए। इस पर अगर हम बात करेंगे तो वो ये फेक न्यूज़ के तहत वो कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन जवाब तो बनता है इनका, कोई ना कोई इनसे जवाब मांगे कि जनाब वो इतनी भारी रकम जितने कर्जे आपने लिए हैं पाकिस्तान में पहली पूरी मुद्दत में नहीं लिए, तो इतने ज़्यादा कर्ज़ों के बाद तो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इतनी ज़्यादा दौलत आ जानी चाहिए थी कि हम ऐलान कर देते कि जनाब जो हमने कर्ज़े लिए हैं वो आगे हम किसी और को कर्ज़ा देना चाहते हैं, किसी ने ज़्यादा शरह सूद पर लेने हैं तो वो ले ले। लेकिन यहाँ तो घरों से सोना निकलवाने की नौबत आ गई है। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है और मुझे नहीं लगता कि इमरान खान अपना मुकदमा अवाम में पेश कर सकेगा। बहरहाल दिन थोड़े हैं, मामलात आगे चल निकले हैं। और चलते चलते ये खबर सुन लीजिए कि वो रहमतुल आलमीन अकेडमी का चेयरमैन जिस जोहले मुरक्कब को बनाया गया था एजाज़ अकरम नाम के आदमी को, उसने इस्तीफ़ा दे दिया। और ख़बर यह है कि उससे कहा गया है कि तुम इस्तीफ़ा दे दो, अगरचे उसने इस्तीफ़े में लिखा कि मेरे सेहत के मामलात में मैं ये ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर सकता। लेकिन असल कहानी जो लगती है वो ये है कि इसने इमरान खान की कहने पर एजेंडा था एक कि सदारती निज़ाम के हक़ में मुहिम चलाओ। तो उसने सदारती निज़ाम के हक़ में मुहिम चलाई और इस तरह के मज़मून लिखे जो उल्टे इनके गले पड़ गए और इन पर वो तोय लानत हुई कि उसकी लपेट में इदारे भी आ गए। हालांकि इदारों का इस मुहिम में कोई हाथ नहीं था। सबको पता है, जो बाखबर लोग हैं इस्लामाबाद और लाहौर के, वो जानते हैं कि सदारती निज़ाम के हक़ में जो मुहिम चलाई गई उसके पीछे फ़ौज का कोई हाथ नहीं था। लेकिन तनकीद करने वालों ने तनकीद की। ये 100% इमरान खान का प्रोजेक्ट था, फ़ौज का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन इसकी लपेट में जब तनकीद हुई और जब रद्द-ए-अमल आया तो इमरान खान को भी गाली पड़ी, जो ठीक ठाक गाली पड़ी। और शायद लगता है कि उसी का गुस्सा फिर निकाला गया कि तुमने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया है। यानी इसने तो वो हाल किया कि वो एक बंदर रखा किसी ने कि वो मक्खियाँ उड़ाता रहे, तो वो बंदर मक्खियाँ उड़ाने की बजाय उसने मक्खी पर पत्थर दे मारा और उसका सर फूट गया मालिक का। तो इस तरह की बात, यानी नादान दोस्त जो है वो दाना दुश्मन से भी बदतर होता है। तो ये डॉक्टर जोहले मुरक्कब ने सदारती निज़ाम के हक़ में कुछ इस तरह की कैंपेन चलाई कि उल्टा लेने के देने पड़ गया। और मुझे लगता है कि ये उसी का गुस्सा है जो उस पर निकाला गया है। यानी उड़ने न पाए थे कि गिरफ़्तार हम हुए, कुछ कर भी ना सका
اس نے ابھی یعنی وہ ٹھیک طریقے سے چارج بھی نہیں سنبھالا تھا کہ استعفیٰ دینا پڑ گیا۔ ڈوبتی ناؤ میں سے لوگ کچھ خود نکل رہے ہیں، کچھ کو نکالا جا رہا ہے، ناؤ نے ڈوبنا ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ جلد ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔